صدیق صاحب میں جنہیں وہ اپنا آپ کی ہمدرد ٹریجڈی دوست بتاؤں آپ سمجھتے کو، تھے، سب چھوڑ آپ گئے۔ کی پارٹی کی ٹریجڈی بتاؤں آپ کو۔ اب آپ کے سامنے یہاں پر دنیا کا سب سے بڑا ارسطو اکنامکس کا بھی آ جائے نا، چلے مفتاح اسماعیل کو چھوڑیں آپ، کیونکہ رشتہ داری ہے، وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب ہی ہوں گے۔ آپ کے پاس شیر شاہ سوری جیسا ایڈمنسٹریٹر بھی آ جائے نا آپ کی پارٹی میں، چوائے نثار جیسا شخص بھی ہو اگر آپ کی پارٹی میں، پنجاب کی وزارت اعلیٰ شہباز شریف صاحب کے پاس ہی جائے گی، کیونکہ وہ بھائی ہے۔ گھن نہیں آتی سیاسی طور پہ، کراہت نہیں آتی، سفوکیشن نہیں ہوتی کہ کس فیملی کارپوریٹ پارٹیز ہیں، آپ ہیں، پیپلز پارٹی ہیں، آپ کو تو کبھی چانس ہی نہیں مل سکتا ان پورٹفولیوز کا جتنے اہل ہو۔ جی آپ کے نہیں، مجھے تو بہت چانس ملا ہے جی، مجھے تو سیاست میں آئے 10 سال ہوئے ہیں، میں سینٹ میں رہا ہوں، سینٹ میں الیکٹ ہوا ہوں، اس سے پہلے ایک دفعہ وزیر رہا ہوں، پھر دوسری مرتبہ وزیر بنا ہوں، 2 مرتبہ وزیر اعظم کا سپوکس پرسن بنا ہوں، یہ سب 10 سال میں ہوئے، مجھے تو بہت موقع ملا ہے، اور میری تو کوئی سیاسی بیک گراؤنڈ بھی نہیں ہے، میرے خاندان میں کوئی سیاست میں نہیں ہے، تو اگر مجھے موقع ملا ہے اور میں نے اسٹرگل کی ہے تو باقی لوگوں کو موقع کیوں نہیں ملے گا؟ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے کہ میاں صاحب کی فیملی میں وزارت پٹرولیم کا کوئی امیدوار یا خواہش مند نہیں تھا، کوئی رشتہ دار نہیں تھا۔ نہیں، میں ابھی آپ کے اس سوال میں آ رہا ہوں، آپ کے اس سوال کی طرف۔ آپ ایسا کریں کہ پاکستان کے جتنے بھی وزرائے اعلیٰ گزرے ہیں پنجاب کے، ان سب کا کٹھا چٹھا سامنے نکال لیں اور شہباز شریف صاحب سے مقابلہ کر لیں۔ یعنی آپ نے کتنی عجیب بات کی ہے، آپ تو لاہور شہر میں رہتے ہیں، آپ نے دیکھا نہیں کہ لاہور شہر کیسے بدلا ہے، آپ نے سیالکوٹ نہیں دیکھا، آپ نے فیصل آباد نہیں دیکھا، آپ نے رحیم یار خان نہیں دیکھا، آپ نے کون سی جگہ نہیں دیکھی پنجاب میں؟ پنجاب کا حلیہ بدل گیا، آپ قصور سے چلتے ہیں، مال روڈ تک پہنچ جاتے ہیں بغیر کسی اشارے کے۔ تو میں یہ آپ نے سوچتا ایک ہوں، میٹرو کا سسٹم بنایا جس میں ایک غریب آدمی، میری بات سنیے، سن جی لیجیے، جی 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 غریب آدمی دلی دروازے سے چلتا ہے، غریب عورت دلی دروازے سے چلتی ہے، اور 25 منٹ میں عزت کے ساتھ کوئی اس کو بس کے اندر میل ہینڈل نہیں کرتا، ایسکیلیٹر کے اوپر چڑھ کے جاتی ہے، اپنی سیٹ پہ بیٹھتی ہے، عزت کے ساتھ 25-30 منٹ میں انڈسٹریل ایریا پہ چلی جاتی ہے، سارا دن کام کرتی ہے، اور پھر بھی اس کے پاس وقت ہوتا ہے کہ وہ واپس آئے اور اپنے بچوں کو پڑھائے یا سلائے۔ آپ کو یہ چیزیں نظر نہیں آئیں، آپ کو صرف خاندان نظر آیا بس، اور آپ کو یہ خاندان بل کلنٹن کا نہیں نظر آیا، آپ کو یہ خاندان جارج بش کا نہیں نظر آیا، آپ کو یہ خاندان کینیڈیز کا نہیں نظر آیا۔ بل کلنٹن کی پارٹی کا نام کیا ہے؟ سر بل کلنٹن کی پارٹی کا نام، سر بل کلنٹن کی پارٹی کا نام کیا ہے بتائیے؟ بل کلنٹن کی زوجہ کا نام تو آپ کو آتا نہیں، ہے، بل کلنٹن کی پارٹی کا نام کیا ہے؟ کینیڈی کے 3 بھائیوں کا نام تو آپ کو آتا ہے، یا ان کا نام بھی نہیں آتا؟ اور کینیڈی کے جو بھتیجے ہیں یا بیٹے ہیں ان کا نام بھی 3rd جنریشن میں نہیں آتا۔ میں کہہ رہا ہوں ڈیموکریٹس ہے نا کہ دوسری ہے ریپبلکن؟ میں آپ کو یاد کرواتا ہوں کہ میں کہہ رہا ہوں اوہ سر میری بات تو سن لیں مصدق بھائی، ناراض ہو گئے۔ ایک منٹ، بل کلنٹن کی پارٹی ڈیموکریٹس ہے یا ریپبلکنز ہے؟ جارج بش سینئر کے والد بھی سینیٹر تھے، سر میری بات تو سن جارج لیں، بش سینئر گورنر رہے، پھر وزیر، سب کو پتا ہے، میں اسی پہ بات سن تو لیں، جیف بش جو صدیق بھائی جذباتی ہو گیا آپ، میری بات تو سن لیں، اسی پہ بات کر رہا ہوں۔ بل کلنٹن کی پارٹی ڈیموکریٹس ہے ریپبلکنس ہے؟ سر یہ تو بتا دیں، مجھے یاد نہیں آ رہا، چلے اسیوم کریں ڈیموکریٹس ہے۔ بل کلنٹن کی بیگم تو ہلری کلنٹن ہے۔ او سر میں آپ بیگم تک کیوں پہنچ رہے ہیں؟ میں آپ کو بیگم تک نہیں جانے دوں گا ان کی، آپ میری بات تو سنیں سر، ادھر ہی رہیں ابھی۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کیا ڈائریکٹ اپوائنٹمنٹ کی تھی بل کلنٹن نے ہلری کلنٹن کی اپنی پارٹی کے اندر کہ سیکرٹری جنرل بنا دو اس کو، اپنا وزیر فلاں کا گورنر بنا دو، فلاں اسٹیٹ کا گورنر بنا دو؟ بھائی وہ جیت کے آئی ہے نیچے سے، ڈیبیٹ کر کے آئی ہے۔ ٹھہرے تو، ارے یار سکون تو لیں یار، میری بات تو آپ ہیلری تک پہنچ جاتے ہیں، میں تو حیران ہوں۔ الیکشن کون جیت کے آیا شہباز شریف جتنے الیکشن؟ سر سمجھ آ گئی بات، 1990 سے شروع ہو جائے۔ بھٹی صاحب ان کی بات میں اگر وزن مان لیا جائے نا تو وزن یہ ہے کہ بھئی شہباز شریف، میں سوچتا ہوں وہ دن سے ڈرے جب دنیا سے، میں نے بھی جانا، مصدق صاحب نے بھی جانا، شہباز صاحب نے بھی جانا، پھر نون لیگ کا پنجاب کی وزارت اعلیٰ کیا ہوگا بھائی، کیونکہ بندہ تو آپ نے کوئی تیار کیا نہیں، یا پھر کوئی اور ہی آ جائے گا اس فیملی میں سے۔ کیوں جی بھٹی صاحب ایسے ہی ہوگا؟ ورنہ تو یہ دن ہم اللہ نہ دکھائے پنجاب کو کہ شہباز شریف چلے جائے یہاں سے۔ کس نے کہا ہے تیار نہیں کیا؟ کیونکہ مصدق ملک تو بن نہیں سکتے وزیر اعلیٰ انشاءاللہ، کبھی نہیں بن سکتے۔ حمزہ شہباز بنائے، حمزہ شہباز بنائے جو اتنے شاندار ان کے بھی ملک، اور حمزہ شہباز بنائے، نواز شریف صاحب کی مریم نواز صاحب نے جگہ لینی ہے، چیف آرگنائزر وہ ہیں، پارٹی کی ہیڈ وہ ہیں، وہ ان سے بڑا کون ہو سکتا ہے؟ اور یہ بریک لوں گا، لیکن میں بریک پہ آتے آتے ایک بات بتا دوں آپ کو، جو ساری باتیں میں سن رہا ہوں نا جو ہو رہی تھیں
یہ روحانیت والی بات یہ ذاتی نہیں ہے. تو فوج سے ایکسپیکٹ کر رہے تھے عمران خان کہ یہ ہوگا کہ فوج کے جرنیلوں اور کور کمانڈرز اور ڈی جی آئی ایس آئی کی تعیناتی جو ہے وہ اس طرح پرچہ دے کے ہوگی. میرے بھائی بھول جائیں یہ تو آپ بات, یہی غلط ججمنٹ تھی آپ کی, یہی غلط انالیسس تھا. اور مجھے پتا ہے, میں آن ایئر نہیں کہنا چاہ رہا کہ یہاں تک آپ کو پہنچانے میں کن لوگوں کا یا کس کردار کا ہاتھ ہے, اور مجھے اس کا بڑا افسوس ہے